ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ اصل جو چیز ہے وہ عمل ہے۔ آپ نے اگر علم حاصل کر لیا، نصیحتیں آپ سن رہے ہیں، تقریریں آپ سن رہے ہیں، اور علم کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھیے کہ جیسے نہر ہے اور نہر سوکھی ہوئی ہے، پانی نہیں ہے، تو کیا اس سے کوئی فائدہ ہے؟ اگر درخت ہے اور درخت بغیر پھل اور بغیر سائے کے ہے تو کیا اس سے کوئی فائدہ ہے؟ اسی طریقے سے آدمی کے پاس جانکاری ہے، علم کا ذخیرہ ہے، بہت بڑا قابل ہے، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو بیکار۔ اس لیے عمل کی نیت ہونی چاہیے۔ ہم تمام اہل ایمان، اہل سنت، سب کی جو ہے یہ نیت ہونی چاہیے اور کہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ لہذا جہاں جہاں بھی آپ جلسوں میں جائیں، تقریریں سنیں، تو اس میں مقصد ہو کہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جلسے ہوتے ہیں، پوری رات جلسہ سنا اور فجر کی نماز ختم، نمازوں کی طرف ذوق و شوق نہیں، ادھر رغبت نہیں، تو پھر عمل کی نیت کہاں رہی؟ آپ بے شمار نصیحتیں سن رہے ہیں، بے شمار ہدایات سن رہے ہیں، مدارس اسلامیہ میں، محافل میں، مجالس میں، بہت سارے جلسوں میں، لیکن عمل سے ہم دور ہیں۔ نمازوں کی پابندی نہیں، فرض کو فرض نہیں سمجھ رہے ہیں، غیر ضروری چیزوں کو ضروری سمجھ رکھا ہے، ضروری چیزوں کو غیر ضروری سمجھ رکھا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے، مذہب اسلام کی اصل روح کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سمجھے آپ؟ تو اصل جو ہے عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو اپنی فطرت کے اعتبار سے جو مٹی ہے یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے ہی اثر مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی زندگی کو اگر مؤثر بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں بے حساب اجر و ثواب ملے اللہ کے یہاں سے، تو آپ عمل کی طرف توجہ دیجئے۔ جتنا آپ سنتے ہیں عمل کی نیت سے سنا کیجیے۔ اگر عمل کی نیت نہیں ہے تو آپ کو سننے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، سنانے کا کوئی خاص فائدہ مرتب نہیں ہوگا، اور آپ کے علم حاصل کرنے کا کوئی خاص فائدہ مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے نیت ہونی چاہیے عمل کی نیت ہونا چاہیے۔ جگہ جگہ کہ تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو، مسافر اور غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے۔ غلط راستہ چلنے سے منزلوں کی دوری اور بڑھ جاتی ہے، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافرو روش کارواں بدل ڈالو۔ اور احساس کمتری کا شکار انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اس لیے کہا ہے کہ سفینہ اب بھی کنارے سے لگ تو سکتا ہے، سفینہ اب بھی کنارے سے لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادواں بدل ڈالو۔ مقصد ہمارا کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی آپ سنیں، موبائل کے ذریعے سنیں، تقریروں کے ذریعے سنیں، درس گاہوں میں سنیں، مجلسوں میں سنیں، یا جو بھی آپ مطالعہ کریں، نیت عمل کی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔